السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، آپ کی زندگی اچھی گزر رہی ہوگی۔ آپ کے علم میں ہوگا کہ کافی عرصے بعد میں ویڈیو بنا رہا ہوں، اسپیشلی تقریباً 7-8 مہینے ہو گئے کہ میں نے اپنے اسٹوڈیو سے ویڈیو نہیں بنائی، اپنے ذاتی کچھ نجی مصروفیات کی وجہ سے میں نے ویڈیو نہیں بنائی، لیکن اب میں کوشش کروں گا کہ آج کے بعد ہم مسلسل ویڈیو بنائیں گے، آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، جو کرنٹ جتنے بھی سینیریو ہوتے ہیں، جو کرنٹ موجودہ جتنے بھی حالات ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آج ہم بات کریں گے کل جو عمران خان صاحب نے وہ تقریر کی، اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اس تقریر میں انہوں نے کیا کچھ کہا، کیا ان کا آگے لائے عمل ہے۔ اسپیشل انہوں نے 4 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ بات کی، اپنے بہنوں کے حوالے سے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ جو نچلی حرکت کی گئی ہے ان کے حوالے سے بات کریں گے کہ کس نے ان کی بہنوں کے ساتھ اتنی نچلی حرکت کی، پھر انہوں نے کتنی بہادری کے ساتھ اس کا سامنا کیا اور کتنے عمران خان صاحب کی بہنیں عمران خان صاحب سے زیادہ بہادر ہیں، ان کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ آپ ریاستی مدینہ کے حوالے سے کیوں بات کرتے ہیں، کیونکہ نہ آپ کی داڑھی ہے، نہ آپ شریعت کے اصولوں کے مطابق آپ کے فزیکس ہے، تو آپ کیوں ریاستی مدینہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا کہ میں کیوں ریاستی مدینہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان میں اب عدالتی نظام بالکل ختم ہو چکا ہے، قانون بالکل ختم ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ قانون کیوں پاکستان میں ختم ہو چکا ہے، وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے ساتھ ایکسپلین کر کے وہ بتایا جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں جو پہلے عمران خان صاحب کی سیاست سے پہلے جو پولیٹیکل سچویشن تھی، جو پالیٹکس کیا جاتا تھا، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ میرے آنے سے پہلے پاکستان میں صرف کچہری تانے اور پٹواری کی سیاست ہوتی تھی، ان کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ -1 کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے -1 تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، جن کا یہ سوچ ہے ان کا صرف یہ سوچ ہے، مائنس تو مجھے کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ پھر ان کے علاوہ خان صاحب نے ایک اور بہت بڑی بات کی کہ اگر مجھے موقع ملے 2018 کی واپس، تو میں اگر 2018 کی طرف چلا جاتا تو مجھے اگر اس وقت علم ہوتا تو میں حکومت کو ختم کر کے دوبارہ الیکشن کراتا، کیونکہ کمزور مدینہ کے حوالے سے کہ میں ریاست مدینہ کی بات کیوں کرتا ہوں، کیونکہ نہ میری داڑھی ہے نہ میری فزیکس بالکل اسلامک ان لوگوں کی طرح ہے جو یہ سمجھتے کہ وہ بالکل اسلام کے ٹھیکیدار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ریاستی مدینہ کی بات کی، اور قرآن میں اللہ میں کہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اسی کے اوپر عمل کریں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تو بالکل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی جو مٹی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہوں، سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں اس کے دور دور تک بھی نہیں سوچ سکتا کہ ان کی مٹی کا جو دو ہے اس کے برابر بھی نہیں ہوں، لیکن قرآن جو ہمیں کہتا ہے کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں آپ اسی کے اوپر عمل کریں، تو اس وجہ سے میں ریاستی مدینہ کی بات کرتا ہوں، اسی کے اوپر عمل کرتا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے ظلم کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی، کیونکہ 9 مئی کے بعد ہم دیکھتے کہ PTI کے جتنے بھی ورکر ہیں یا پاکستان میں کافی لوگوں کے ساتھ ظلم ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے جو میرا انتظامیہ یا جو میری ٹیم ہے ان کو میں نے بتایا کہ پاکستان میں لوگوں کے ساتھ کتنا زیادہ ظلم ہوتا ہے، کیونکہ جب آج ہمارے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے، جو غریب لوگوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہوگا پاکستان میں جو لوگ کرتے ہیں ان کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، ان کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حقیقی آزادی کے حوالے سے بھی بات کی کہ میں نے تقریباً 27 سال پہلے ایک موومنٹ شروع کی تھی، جو تحریک کی وہ تحریک میں نے شروع کی تھی، یہ تحریک کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ میں نے تحریک اس لیے نہیں شروع کی تھی کہ میں اپنی ضمیر کا کسی کے ساتھ سودا کر کے اس تحریک کو ختم کروں گا۔ جب تک میری زندگی ہے میں نے اس تحریک کو آگے لے کر جانا ہے، بے شک آپ لوگ کچھ بھی کر لیں میرے اوپر، آپ عدالت کے اوپر جتنے بھی آپ کیس بنا سکتے بنا لیں، مجھے جو بھی مجھ سے کرنا چاہتے ہو آپ ملٹری کورٹ میں میرا کیس لے کر جائے، وہاں سے مجھے سزا دلوائے، لیکن کبھی بھی میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کمزوری کے حوالے سے بھی بات کی کہ میری حکومت کتنی زیادہ کمزور تھی۔ وہ کہتا ہے اگر مجھے شروع میں پتہ ہوتا 2000 اسپیشلی اگر مجھے 2018 میں یہ پتہ ہوتا کہ کولیجن جو حکومت ہوتی ہے یہ کتنی کمزور ہوتی ہے، تو میں اسی وقت جو ہے نا الیکشن کے لیے چلا جاتا اور دوبارہ الیکشن کرتا، لیکن مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میری حکومت اتنی کمزور تھی، اور اس کمزوری کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکا جو میں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن وہ میں سب کچھ نہ کر سکا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا PDM کے حوالے سے بھی انہوں نے بہت زیادہ بات کی کہ PDM نے ایک تماشا پاکستان میں بنایا ہوا ہے، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، اور جو کچھ دیکھ رہے وہ آپ کے سامنے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے اسپیشلی جو خاص بات کی وہ عدلیہ کے حوالے سے بات کی کہ پاکستان میں قانون بالکل ختم ہو چکے ہیں، عدلیہ ایک دن فیصلہ سناتے ہیں لیکن اسی کے اوپر کہیں پہ بھی عمل نہیں ہوتا، کوئی بھی اسی کے اوپر عمل نہیں کرتا، ایک بندہ 5 دفعہ گرفتار ہو جاتے ہیں، اس کو عدالت کہتے ہیں کہ آپ اس کو رہا کریں، لیکن اس کو دوبارہ گرفتار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بالکل لاقانونیت ہے، جو قانون ہے وہ سارا ختم ہو چکا ہے۔
پھر انہوں نے بلیک میلنگ کی بات کی، اگر آپ مجھے بلیک میل کرنا چاہتے ہیں آپ مجھے بلیک میل نہیں کر سکتے، کیونکہ میں نے نہ کرپشن کی، نہ میرے اوپر ایسے کیسز ہے، یا نہ میں نے ایسا غلط کام کیا کہ اس کے تھرو آپ لوگ مجھے بلیک میل کریں گے، یا پھر آپ کہیں گے کہ آپ مجھے پرائم منسٹر بنا لے، تو میں آلریڈی پرائم منسٹر بن چکا تھا، لیکن میں کبھی بھی بلیک میل نہیں ہوں گا۔ جو موومنٹ میں نے شروع کی، جو تحریک میں نے شروع کی، میں اسی تحریک کے اوپر کام کروں گا اور ہمیشہ کے لیے اسی کے اوپر کام کروں گا، جب تک میری زندگی ہے تب تک میں اسی کے اوپر کام کروں گا۔ اس کے بعد انہوں نے ملٹری کورٹ کی بھی بات کی، القادر یونیورسٹی پہ بھی انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی۔ القادر یونیورسٹی ایک ٹرسٹ ہے اور ٹرسٹ میں آپ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، نہ کوئی وہاں سے کچھ پیسے لے سکتے، تو اسی کے اوپر آپ ان کے اوپر کس طرح کیس بنا سکتے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو میری بیوی کو بھی اسی میں ڈال دیے، آپ میرے بہنوں تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اسپیشل اپنی وائف کے حوالے سے بتایا کہ ان کا بہت زیادہ نالج تھا، ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا، اسپیشلی اسلامک، تو وہ اس وجہ سے انہوں نے اس کو ٹرسٹ بنایا، القادر ٹرسٹ کا جو ٹرسٹ ہے ان کو بنایا۔ پھر انہوں نے کہا کہ میں ملٹری کورٹ سے بھی نہیں ڈرتا، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی۔ پھر جو اہم اور مین بات انہوں نے کی وہ اسپیشلی انہوں نے اپنے بہنوں کے حوالے سے کی کہ میں نے میرے بہنوں کے اوپر بہت زیادہ کیسز بنا چکے ہیں، ان کے ساتھ جو بہت نچلی حرکت کی جا رہی ہے، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو پاکستان میں مختلف کیسز ان کے اوپر بنائے جا رہے ہیں، نیب کے حوالے سے ان کے اوپر میں کیسز بنائے جا رہے ہیں، میرے بہنوں کو نیب کے کیسز میں ان کو پسایا جا رہا ہے، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ بہت زیادہ نچلی حرکت ہے کہ آپ کسی جگہ پہ کسی کے بہنوں تک پہنچ جائے اور ان کے بہنوں کے ساتھ اس طرح کرے، خواتین تک پہنچ جائے، اسپیشلی جو 9 مئی کے بعد پاکستان میں جتنے بھی خواتین کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ان سب کے حوالے سے انہوں نے تفصیلاً گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا بھی ہے کہ کون میرے پاس آتے ہیں اور مجھے بتاتا ہے کہ کس کی بیوی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی کے بیٹی کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، کسی کی بیٹی کے جہیز جو وہ لے کر جا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ لوگ انٹر ہو جاتے ہیں گھروں میں، اور گھروں میں جو وہ چیزیں ان کے سامنے آتی ہے نظر ان کو توڑ دیتے ہیں، جو چیزیں ان کو پسند آتی ہے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یہ کون سا قانون ہے؟ اور آپ لوگ چار دیواری کے کسی کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بہنوں کا کہا کہ اگر آپ اس حالات میں اگر آپ باہر جانا چاہتے تو آپ باہر جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے اوپر کیسز بنائے جا رہے ہیں، آپ کے بیٹوں کے اوپر کیسز بنا رہے لوگ، آپ کے بیٹوں تک پہنچ گئے، آپ کی بیٹیوں تک۔ ہم پاکستان سے نہیں جائیں گے اور ہم اس کو فیس کریں گے، جتنے بھی کیسز ہمارے اوپر ہیں ہم سب کے سامنا کریں گے، ہم بھاگیں گے نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میری بہن اتنی زیادہ بہادر ہے کہ وہ کیسز سے نہیں بھاگ سکتی تو میں کس طرح -1 ہو جاؤں گا، میں کس طرح ملک چھوڑ کے باہر چلا جاؤں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرے بہنیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ بہادر ہیں، اور وہ ان کیسز کو فیس کرنا چاہ رہی ہے، وہ کبھی بھی باہر نہیں جائیں گی اور نہ پاکستان سے باہر بھاگیں گی۔ پھر وہ فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے آ گیا۔ پھر انہوں نے جو بجٹ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کی کہ اگر آپ فیڈرل کے پاس جتنا پیسہ تھا وہ سب اگر آپ نے صبح میں کھو دے دیے تو فیڈرل کے پاس کیا بچے گا، آپ پوری زندگی قرض پہ کس طرح گزارا کریں گے۔ انہوں نے کہا جتنا پیسے ہم نے لیے تھے 3 سال میں اس سے ڈبل قرض تو اسی پی ڈی ایم کی حکومت نے لیے۔ اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی گفتگو کے پھر کہا کہ ان کے پاس کوئی میپ ہی نہیں ہے، کس میپ کے تھرو یہ چلیں گے، کس طرح یہ قرضے اتاریں گے، ملک کو آگے کس طرح لے کر جائیں گے۔ پھر اپنا ایک میپ بھی انہوں نے بتایا کہ ہم کس طرح قرض کو اتاریں گے، ملک کو کس طرح آگے لے کر جائیں گے۔ اور اسپیشلی انہوں نے جو خاص بات کی، جس چیز کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا تھا، وہ اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ پھر انہوں نے مثالیں بھی دیے کہ کس ملک نے کس طرح اوورسیز سے پیسے باہر سے ملکوں میں لائے۔ چائنا کا مثال دیا، کسی اور ملکوں کے بھی انہوں نے مثال دیا کہ وہ کس طرح اپنے اوورسیز کے تھرو اپنے ملک میں کمائی لے کر آتے، ڈالر لے کر آتے اور آگے اپنے معیشت کو بڑھاتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے میرے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا، اور اسپیشلی اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم نے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا۔ وہ احسان کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی میری پارٹی میں کچھ لوگ تھے جو سیزن کے تھرو آتے تھے، جو پارٹی سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نظریاتی نہیں تھے، تو وہ سارے چلے گئے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا میرے اوپر بھی بہت بڑا احسان ہے، اور ان لوگوں کا بھی بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے جتنے بھی میرے فائدہ اٹھانے والے لوگ تھے وہ سارے میری پارٹی سے چلے گئے۔ پھر استحکام پاکستان پارٹی کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ مزاحیہ کمنٹ کیے کہ آپ کو ہم نے بہت سے لوگ دیے، اگر آپ کو اور لوگ چاہیے تو ہم آپ کو اور لوگ دے سکتے ہیں، اگر آپ کو ضرورت ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں ہم آپ کو اس سے بڑے بڑے لوگ دے سکتے ہیں اگر آپ کو ضرورت ہے۔ تو یہ بھی ان کے ساتھ انہوں نے ایک مذاق اڑایا ان کا مذاق کہ آپ کس طرح کی حکومت کرتے ہیں، کس طرح پارٹیاں بناتے ہیں، کس طرح ایمرج ہو جاتی ہے پارٹیاں۔
और स्पेशली इस तरह पाकिस्तान में हमने बहुत देखे कि ऐसे सिचुएशन में किस तरह पार्टी इमर्ज हो जाती है और किस तरह पार्टियाँ बन जाती है। पाकिस्तान की एक लंबी तारीख़ है, उस तारीख़ में सब है। किसी दिन इसी के ऊपर भी गुफ्तगू करेंगे कि किस तरह ये तारीख़ बन चुकी है, कौन कौन सी पार्टी कहाँ पे इमर्ज हुई है और किस वजह से और किस रीज़न की वजह से वो पार्टियाँ इमर्ज हो चुकी है। तो उन्होंने कहा कि जब मेरी हुकूमत थी, अपनी ज़ाती हुकूमत, जब मैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था, उस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी किस बात पे होती थी। वो कहते थे जब मैं अपने दोस्त ममालिक के पास जाता था तो वहाँ पे मुझे जो सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी होती जब मैं उनसे मदद मांगता था, जब मैं उनसे पैसा अपने मुल्क के लिए मांगता था, क्योंकि पीडीएम जितना भी पैसा था वो तो सारा वो ख़त्म कर चुके थे, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं था। तो वो कहते कि मुझे उस वक्त बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती थी। फिर बैरूनी पाकिस्तान से कैसे पैसा आएगा, वो भी उन्होंने एक मैप दिया कि मैं किस तरह जो है ना लेकर आऊँगा, कितने पैसे आएंगे पाकिस्तान में और किस तरह आगे हमारे जो जाएंगे। फिर उन्होंने तफसीलन इंसाफ के निज़ाम के हवाले से भी गुफ्तगू की कि इंसाफ कितना ज़्यादा अहम है। उन्होंने स्पेशली फ़िरौन की एक मिसाल दी कि फ़िरौन अपने ज़माने में इंसाफ से काम नहीं लेते थे, तो आजकल जो बंदा जितना भी गलत काम करता है उसको तशबीह देते हैं फ़िरौन के साथ कि आप फ़िरौन की तरह काम करते, क्योंकि इंसाफ जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी माशरे में। फिर इसके साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जितने भी लोग बाहर जा रहे हैं, डॉलर लेकर जा रहे हैं, वो अब पढ़ाई तो पाकिस्तान में करते हैं लेकिन नौकरी के लिए बाहर चले जाते हैं। कुछ लोग पाकिस्तान से बाहर पढ़ाई के लिए जाते हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने यही गुफ्तगू की कि क्योंकि उनको इंसाफ मिलते हैं, वो जितना भी मेहनत करते हैं उनका सिला उनको बाहर मिलता है, इस वजह से वो बाहर चले जाते हैं और पाकिस्तान में वो नहीं रहते क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान में उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। इसके बाद उन्होंने महंगाई के हवाले से भी गुफ्तगू की कि अब 38% तक महंगाई जा चुकी है, तो अब गरीब बंदा क्या करेगा। आपने तनख्वाहदार जितने भी लोग हैं इनकी तनख्वाह तो आप लोगों ने बढ़ा दी, लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर है, वो क्या करेंगे, वो कहाँ से ये सारी चीज़ें भरेंगे, वो कहाँ से घी खरीदेंगे, कहाँ से ये सारी चीज़ें खरीदेंगे, वो आटे के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे, वो बिलों के लिए, फिर बिजली का बिल देख ले, गैस का बिल देख ले, सब चीज़ों के ऊपर उन्होंने बात की। फिर कहते हैं कि हमने भी बहुत से बड़े लोग देखे कि आर्मी को भी इन्होंने एक पैगाम दिया कि मैं तो आपसे अपने ज़ाती मुफाद के लिए कोई भी चीज़ मांगता नहीं हूँ, ना मैं आपको कहता कि आप मुझे और ना आप मुझे कुछ ज़ाती कुछ फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ पाकिस्तान के अवाम खड़ी है और जो पाकिस्तान की अवाम जिसके साथ खड़ी हो तो उसको फ़ायदे की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे भी बात करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपसे बात करने के लिए क्यों तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपने लिए नहीं सोच रहा हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए सोच रहा हूँ कि मुल्क इस दलदल पे जा चुका है कि इससे वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसका है कि हाल अगर आप इलेक्शन में चले जाते हैं या हम टेबल टॉक पे बैठ जाते हैं, मेज़ के ऊपर बैठ जाते हैं, वहाँ पे गुफ्तगू करते हैं, जो मसाइल है उसको डिस्कस करते हैं कि क्या क्या मसाइल है, इसका हल क्या होगा। तो कहते हैं मैं चीफ ऑफ आर्मी के साथ भी बात करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो मेरे साथ बात नहीं करता। उसके भी बहुत से मुझे वजूहात हो सकते हैं क्यों इनके साथ बात नहीं करते। हम कोशिश करेंगे आपके लिए इससे बेहतर वीडियो लाई जाए। तो अगले वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। उसे बंद